قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر: الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ نمبر 1، پہلا عہد وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائے اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے جس کو کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے۔ نمبر 1، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ 2، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا۔ 3، تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا۔ 4، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہم السلام کو نہ ماننا اور اللہ پاک کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تفسیر: کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہو سکتے ہو۔ توحید نبوت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور انکار کی خرابی اور برائی کو منکرین کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا انکار کرنا
نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت میں زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شایان شان ہو سکتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تفسیر، هو الذی خلق لکم، وہی جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ وہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھنے کے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ منکر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے اس عقیدے کو غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں میں غور کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس سے نفع اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جو قوم قدرت کے باوجود گناہ کرنے والے کو اس سے روکتی نہیں، اندیشہ ہے کہ وہ نہ روکنے والی قوم مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ جی ہاں، چنانچہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکے، تو اللہ عز و جل ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجیح میں ہے، جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم اس کے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکے، تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ جنت کی ابدی و سرمدی نعمتوں کے طلبگار اسلامی بھائیوں، آپ کا دل نہیں لرزتا، آپ پر خوف خدا طاری نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی کب ہے کہ لوگ اسے سجدہ ہی کریں۔ یقیناً اگر ساری کی ساری مخلوق بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائے، تب بھی اس کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ ہمیں اس کی بے نیازی اور خفیہ تدبیر سے ڈرنا اور اس کی گرفت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخر دنیا میں کب تک گل چھرے اڑائیں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہی پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ الموت بابن کل نفس داخلها،
الموت قدح کل نفس شاربها، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر شخص کو، ہر جان کو گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ جی لگانے کی جا نہیں دنیا، کس کو حاصل دوام ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، اس دم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے گا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، ہائے ہائے وہ دنیا جیسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب خوب دولت بڑھاتے رہے تھے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس کھوٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کے ساز و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر سوار کر کے سوئے قبرستان لے کر جا رہے ہوں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، ہمارے قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اللہ اکبر، اور اس کا گوشت کھا لیتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا۔ کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے، اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتا ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم بستر پر سوتے تھے، لیکن اب اپنے گھروں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو کسی کو قبر کی تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، وفات کے وقت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، موت برحق ہے، اور کامیاب ہے وہ شخص جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ قبر میں جو معاملات پیش آنے ہیں، آخرت میں جو معاملات پیش آنے ہیں، اس کی تیاری کرے، اچھے اعمال جمع کرے، نیکیاں کر لے، اللہ پاک کو راضی کرے۔ اللہ پاک راضی ہو گیا انشاءاللہ تو دنیا بھی بہتر ہے، قبر بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن
احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نارے غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیہ الدین پیرے باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن